میرے عزیزو، آئیں ہم ایک دفعہ پھر سے خداوند کے کلام کے لیے اپنے روح بدن جان کو ہم خداوند کے حضور پیش کریں۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے، تیرے وعدوں کے لیے، کیونکہ تو وعدوں کا سچا خدا ہے اور تو بدلتا نہیں ہے۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ خدا منت کرتے ہیں کہ تو آج کے دن میں ہمیں بڑی برکت دینا، اپنے کلام سے بھرنا اور کلام کے گہرے میں لے چلنا۔ خدا باپ، ہمارے روح بدن جان کو اپنے قبضے میں لے خداوند، اور ہمارے ذہنوں کو، زبان کو، ہمارے دل کو تو اپنے پاک ہاتھوں میں رکھ اور ذمہ لے، یسوع کے جلالی فتح مند نام میں، آمین آمین۔ پریز دا لارڈ۔ اور میرے عزیزو، آپ سب لوگ ایکسائٹیڈ ہوں گے آگے بڑھنے کے لیے، اور آج کا جو ٹاپک ہے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے پیچھے تصویر میں، ڈینیلز 70 ویکس، تو دانیل کے 70 ویک۔ اور اس سے پہلے کہ ہم دانیل کے 70 ویک کو دیکھیں، ہم سب سے پہلے دانیل اس کے 8ویں باب کو ایک دفعہ سے اس کی ریویژن کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہم نے کیا دانیل 8ویں باب میں سیکھا کہ ایک پہلے دانیل کو ایک مینڈے کی رویا آتی ہے کہ ایک مینڈا جو ہے وہ دریائے اولائی کے پاس سے نکلا، اور یہ دریائے اولائی ایران کے علاقے کے اندر ہے۔ وہاں سے ایک مینڈا نکلا اور اس کا ایک سینگ دوسرے سے بڑا تھا۔ اب یہ جو دانیل ہے بابل کی سلطنت کے اندر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسے یہ دریا میں رویا میں یہ چلا جاتا ہے، دریائے اولائی یعنی ایران کی سائڈ پر چلا جاتا ہے، اور وہاں سے ایک مینڈے کو نکلتا ہوا دیکھتا ہے، اور اس مینڈے کی صورت کیسی تھی کہ اس کا ایک سینگ دوسرے سے بڑا تھا۔ اور اس رویا میں خداوند نے بتایا کہ بابل کی سلطنت کے بعد دوسری جو سلطنت برپا ہونے والی ہے وہ کون سی ہوگی، وہ کیسی سلطنت ہوگی، وہ کنگڈم کیسی ہوگی۔ تو وہ اس طرح کی ہے کہ اس کی 2 سینگ ہوں گے۔ جب بھی بائبل میں سینگ کی بات آتی ہے تو 2 پاورز ہوں گی اس کی، ٹھیک ہے، اس کی دو قومیں مل کر اس سلطنت کو قائم کریں گی، بنائیں گی۔ تو ہم نے وہ دیکھا کہ وہ مینڈا تھا اور ایک سینگ اس کا بڑا تھا، یعنی فارس کی سلطنت جو ہوگی وہ بڑی ہوگی، اور مادیوں کی سلطنت جو ہے وہ پاور چھوٹی ہوگی، فارس کی زیادہ ہوگی۔ تو یہ تھا مینڈا۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مغرب کی طرف سے ایک بکرا بڑی تیزی سے آ رہا ہے، اور یہاں تک کہ اس نے زمین کو بھی نہیں چھوا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ بڑی تیزی سے فلائی کرتا ہوا آ رہا ہے، اور اس نے آ کر مینڈے کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس کے دونوں سینگ توڑ ڈالے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بکرا تھا، اس کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ یہ بکرا ظاہر کرتا ہے یونان کی سلطنت کو، اور جو اس کا ایک سینگ تھا اور وہ بہت بڑا تھا، ایک ہی سینگ تھا بکرے کا، اور وہ کس پاور کو ظاہر کرتا ہے؟ وہ اسکندر اعظم، الیگزینڈر دا گریٹ، اس کو ظاہر کرتا ہے وہ سینگ۔ اور بعد میں وہ سینگ خود بخود ٹوٹ گیا، اور اس کا مطلب ہے کہ اسکندر اعظم خود ہی مر گیا، اور اس کی جگہ پر 4 سینگ جو تھے وہ نکلے۔ اور ہم نے پچھلی دفعہ یہ بھی سیکھا کہ وہ 4 سینگ 4 جنرل تھے جو اسکندر اعظم کے بعد اس کی سلطنت میں یونان کے اندر پیدا ہوئے، اور ان میں سے جو ایک تھا اس میں سے ایک چھوٹا سینگ نکلا، اور وہ چھوٹا سینگ جو ہے وہ
एंटी क्राइस्ट का सींग है। तो मेरे अजीजों, इस रोया को दानियेल समझ नहीं पाया, और पिछली दफ़ा हमने कहाँ पर इस बात को ख़त्म किया था? जिब्राइल फरिश्ते ने आकर उसे समझाया कि दानियेल इसका ये मतलब है, लेकिन वो जो छोटा सींग था ना, वो दो बातों को मेरा ख्याल समझ गया। वो समझ गया कि मेंढा कौन है, वो समझ गया कि बकरा जो आया है वो कौन है, लेकिन वो जो छोटा सींग, उन 4 सींगों में से, बकरे के जो बाद में 4 सींग आए थे, उनमें जो छोटा सींग निकला था उसके बारे में वो कंफ्यूज था। और हमने लास्ट आयत यहाँ तक छोड़ी, दानियेल 8 बाब और उसकी 27वीं आयत, और दानियेल लिखता है, और मुझ दानियेल को गश आया और मैं चंद रोज़ तक बीमार पड़ा रहा। फिर मैं उठा और बादशाह का कारोबार करने लगा, और मैं रोया से परेशान था, लेकिन इसको कोई ना समझा। कहता मैं नहीं समझा इस बात को, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर जिब्राइल फरिश्ता फिर उसके पास आता है, और जो बातें उसको समझ नहीं आई वो उसको फिर से समझाता है, ठीक है। तो मेरे अजीज़ों, आज के दिन में भी हम इन सब बातों को समझेंगे। तो अब मेरे अजीज़ों, अब हम दानियेल और उसके 9वें बाब की स्टडी करते हैं। दानियेल चैप्टर 9, सब लोग निकाले मेरे साथ। और यहाँ पर आज के दिन में जो आज की स्टडी है उसका टॉपिक है, टाइटल है डैनियल्स 70 वीक, ठीक है। ये राज, और ये राज बड़ा ख़ास है। मैं कहता हूँ कि पूरी बाइबल का, यानी कि ये जो दानियल की किताब है, पूरी दानियल की किताब का जो खुलासा है वो यहाँ पर हमें निकलता है। ख़ास तौर पर जो पैगाम हमें दिया जाता है वो आज के लेसन में है, डैनियल्स 70 वीक। और बहुत सारे मुफक्किरीन, बाइबल के जो उस्ताद हैं, टीचर हैं, वो इसके बारे में बहुत कुछ लिखते हैं। आप जब लिखेंगे कभी डैनियल्स 70 वीक के बारे में, तो बहुत कुछ आपको इसके बारे में सीखने को मिलेगा। तो चलें हम वर्स बाय वर्स इसकी स्टडी को लेते हैं और देखते हैं कि आज के चैप्टर में हम क्या सीखते हैं। लिखा है, दारा बिन अक्सवेरियस जो मादियों की नस्ल से था और कसदियों की ममलकत पर बादशाह मुकर्रर हुआ, उसके पहले साल में, यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में, मैं दानियेल ने किताबों में उन बरसों का हिसाब समझा जिनकी बाबत खुदावंद का कलाम यिर्मयाह नबी पर नाजिल हुआ कि यरूशलेम की बर्बादी पर 70 बरस पूरे गुजरेंगे, ठीक है। ये बात उसको खुदावंद के कलाम में से मिली है। और दौर किसका है यहाँ पर? वही दारा मादी का। आपको पता है ना, हम देखते हैं बाबल की सल्तनत तबाह होती है, बाबल की सल्तनत को दारा मादी जो है वो ख़त्म कर देता है और उसकी जगह पर खुद आकर हुकूमत करता है। यानी जब आप दारा मादी की बात करते हैं तो इससे फ़ारस की सल्तनत का वो बादशाह था, दारा मादी जो था। और अभी उसकी सल्तनत का पहला साल था कि दानियेल को इन बातों का हिसाब मालूम हुआ। क्या बातों का हिसाब? कहता है ये स्टडी करता था, खुदा के कलाम में गहरा जाता था, गहरे में जाता था और कुछ ख़ास ढूंढता था। और अब यहाँ पर दारामादी की सल्तनत के, फ़ारस की सल्तनत के पहले साल में, बल्कि हम कहेंगे दारामादी की सल्तनत के पहले साल में, जो कि फ़ारस का बादशाह था, दानियेल पर एक राज खुला खुदा के कलाम में से। और कहाँ से वो राज खुला? यिर्मयाह नबी का जो किताब थी, यिर्मयाह नबी का जो सहीफ़ा था, उसके बारे में उसने एक राज देखा। और वो राज क्या था
کہ یروشلم کی بربادی پر 70 برس پورے گزریں گے، اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا، اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا، اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا، اے خداوند عظیم اور محیب خدا، تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے۔ کہتا ہے کہ خداوند جو لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں تو ان پر رحم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہتا ہے ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم نے شرارت کی، ہم نے بغاوت کی، بلکہ ہم نے تیرے احکام اور آئین کو ترک کیا، اور ہم تیرے خدمت گزار نبیوں کے شنوا نہیں ہوئے، جنہوں نے تیرا نام لے کر ہمارے بادشاہوں اور جو بڑے تھے انہوں نے تیرے حکموں کو فالو نہیں کیا، اور اب تو نے کیا کیا ہے، ہمیں قوموں کے اندر تو نے بھیج دیا ہے۔ قوموں کے اندر جو ہے ہم لوگ جو ہیں وہ تتر بتر ہو گئے ہیں، اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے اسرائیل تتر بتر ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اب یہودا کا جو حصہ رہ گیا تھا اس کو بھی نبوکت نظر بندی بنا کر لے آیا ہے، اور اب جب وہ ختم ہوا تو اب وہ فارس کے حوالے ہو چکے ہیں۔ تو اسرائیل کی زمین وہاں پر بنجر پڑی ہے، ویران پڑی ہے، اور دانییل کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی یہ ایک سزا ملی ہے ہمارے لوگوں کو۔ پتہ ہے کس بات کی سزا ملی ہے؟ اس کو ہم دیکھیں گے، اگلی ایک تصویر ہم دیکھیں گے، The land enjoyed its شمیتا ریسٹ، نمبر 5 پر ہم اس کو دیکھیں گے۔ اور یہ ایک بہت بڑا راز تھا، جہاں پر جب اس نے یہ کہا ہے نا کہ جو کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ یروشلم کی بربادی پر 70 برس پورے گزریں گے، یعنی جب یروشلم برباد کیا جائے گا، یرمیہ نے یہ بات پہلے سے بتا دی تھی کہ جب یروشلم کو برباد کیا جائے گا 70 برس تک یہ لوگ جو ہیں اسرائیل کے لوگ وہ غلام رہیں گے۔ اور پتہ ہے اس کی سزا انہیں کیوں ملی تھی؟ اس کی سزا انہیں اس لیے ملی تھی کیونکہ خدا نے انہیں کہا تھا کہ جب تم اس ملک میں جو میں تجھے دیتا ہوں، جب تم وہاں پر آ کر اپنے ڈیرے لگا لو، ٹھیک ہے، تو تم کیا کرنا کہ جب تم سیٹل ہو جاتے ہو اس لینڈ کے اندر، اس پرومس لینڈ کے اندر جب آپ آ کر رہنا شروع کر دیتے ہو، تو تم ایسا کرنا کہ 6 برس تک تم کھیتی باڑی کرنا، زمین کو بونا، کاٹنا، فصل کاٹنا، لیکن جب 7واں برس آئے گا تو تم زمین کو خالی چھوڑ دینا، کچھ نہ کرنا پورا سال، کیونکہ میں تمہیں 6 سال میں اتنا کچھ دوں گا، اتنی فصل زمین سے اگے گی کہ تمہیں اگلا سال محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگلا سال تم بھی آرام کرنا اور تمہاری زمین بھی آرام کرے، اور تمہارے گائے بیل بھی، تمہارے جو جانور ہیں وہ بھی آرام کریں۔ اور میرے عزیزو، یہ خدا کا وعدہ تھا، یہ وہی وعدہ تھا جو خدا نے ان سے بیابان میں کیا تھا کہ 6 دن تم جو ہے وہ اناج اکٹھا کر لینا، وہ من اکٹھا کر لینا، اور 7واں دن کوئی باہر نہ جائے اکٹھا کرنے کے لیے، کیونکہ 6 دن کا ہی اتنا ہوگا کہ 7ویں دن تمہیں گھر بیٹھے ہی ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بولتے تھے سبت ریسٹ، کہ 6 دن کام کرو، 7واں دن آرام کرو۔ لیکن اسی طرح خدا نے زمین کو بھی، اسے بولتے تھے سبیٹیکل ایئر آف دا لینڈ، زمین کا سبت، اسے شمیتا ایئر بولتے تھے، کہ یعنی 6 سال تم کام کرنا اور 6 سال
तुम्हें बहुत ज़्यादा फसल होगी कि 7वां बरस तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम ज़मीन को आराम देना। लेकिन लोगों ने खुदा की बात पर गौर नहीं किया, जैसा कि आज बेला ने भी इसके बारे में बताया कि कभी कभी हम खुदावंद की बातों को सीरियस नहीं लेते हैं, हम फोकस नहीं करते हैं खुदावंद के कलाम के ऊपर, हम सेंसिटिव नहीं बनते हैं खुदावंद के कलाम के हवाले से। और ये भी इस्राएली भी हमारी तरह ही हुए और वो सेंसिटिव नहीं हुए और उन्होंने कहा वेल ये बात तो हमारी समझ में नहीं आती है कि 6 साल हम काम करें और 7वां साल ज़मीन को ऐसे ही छोड़ दें, ये तो कोई बात नहीं हुई। उन्होंने लॉजिकली चले, ईमान से नहीं चले, लॉजिकली चले कि नहीं हम 7वें बरस भी काम करेंगे ताकि और हासिल किया जाए। ठीक है, तो मेरे अजीज़ों उन्होंने इस बात को कंटिन्यू रखा और तकरीबन 490 बरस तक 490 बरस तक उन्होंने शुरू में वो करते रहे खुदा के अहकाम को, लेकिन साथ में आते ही थोड़ी देर के बाद ही वो भूल गए और 490 साल तक वो ये शमीता ईयर जो खुदा ने उन्हें दिया था उसको बिल्कुल भूल गए। और फिर खुदा ने यिर्मयाह नबी की मार्फत ये बात कही कि इस्राएल अब तू गुलामी में जाएगा और 70 बरस के लिए तू गुलाम रहेगा, क्योंकि तूने जो मैंने तेरे साथ मैंने कहा था, अहद किया था, तूने उसको पूरा नहीं किया। मैंने कहा था कि अगर तुम मेरे वफादार बनोगे तो हमेशा इस ज़मीन में बसे रहोगे और ये ज़मीन तुम्हारे लिए जो है वो शहद पैदा करेगी, फल पैदा करेगी, ये दूध पैदा करेगी, भेड़ बकरियां बहुत ज़्यादा होंगी। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया कि अब तुम्हें खबर मिली यिर्मयाह नबी की मार्फत कि तुम्हें इस दुख में से 70 साल की गुलामी में से गुजरना पड़ेगा। और इसको हम पढ़ेंगे दूसरा क्रॉनिकल्स, दूसरे सलातीन के बाद आने वाली किताब है, दूसरे राजाओं के बाद किताब जो आगे आएगी वो तवारीख की किताब है, जिसको हिस्ट्री बोलते हैं, तवारीख यहाँ इतिहास बोलते हैं। और इसकी हम देखेंगे 36वां बाब, दूसरा तवारीख उसका 36वां बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत को मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। हाँ जी, यहाँ पर लिखा है, और जो तलवार से बचे वो उनको बाबल को ले गया और वहाँ वो उसके और उसके बेटों के गुलाम रहे जब तक कि फारस की सल्तनत शुरू ना हुई। ठीक है, ताकि खुदावंद का वो कलाम जो यिर्मयाह की ज़ुबानी आया था पूरा हो कि मुल्क अपने सब्बतों का आराम पा लेगा, क्योंकि जब तक वो सुनसान पड़ा रहा तब तक यानी 70 बरस तक उसे सब्बत का आराम मिला। किसको 70 बरस तक सब्बत का आराम मिला? ज़मीन को, लैंड को। तो मेरे अजीज़ों, जो खुदा कहता है कि आप सब्बत को आराम करो तो करो, इसलिए पैसों का लालच अगर हम करेंगे तो एक दिन उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं सच कह रहा हूँ आपको, इस बात को मैं करता रहा हूँ और मैंने भुगता। मैं जानबूझकर जो है वो काम करता था सब्बत वाले दिन, ताकि वो वीकेंड होता है और डबल सैलरी मिलती है फिनलैंड के अंदर। और जब मैं इस लालच को करता था तो खुदा ने मुझे 2 साल बेड के ऊपर रखा, 2 साल। तो आप ये, मेरा ख्याल है उतने ही बरस जितना मैंने काम किया, जिन हिसाब से उतना ही खुदा ने मुझे 2 साल के लिए, मैं कोई काम नहीं मैंने किया, बेड पर रहा बस। ठीक है, और यहाँ पर भी जब हम इसको देखते हैं कि खुदा ने 70 बरस तक इन्हें ज़मीन में से बाहर कर दिया, आउट कर दिया उन्हें वहाँ से, कि तुम मेरे हुक्मों को तुमने नहीं माना, तो इसलिए तुम्हें जो है वो यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ये खुदावंद के वादे हैं।
اور اگر ہم ایک اور بات کو آپ میرے ساتھ نکالیں، لیویٹیکس 18 باب، لیویٹیکس بولتے ہیں لیویاں پنجابی میں، ہاں لیویاں، اور اس کا 18 باب اور اس کی 27ویں آیت، احبار 18 باب 27ویں آیت۔ احبار تیسری کتاب ہے لیویاں، یعنی کہ موسیٰ کی تیسری، اور ہم اس کی پڑھیں گے 18 باب 27ویں آیت، کیونکہ اور اگلی تصویر کو بھی ساتھ میں دیکھیں، کیونکہ اس ملک کے باشندوں نے جو تم سے پہلے تھے یہ سب مکروہ کام کیے ہیں اور وہ ملک آلودہ ہو گیا، سو ایسا نہ ہو کہ جس طرح اس ملک نے اس قوم کو جو تم سے پہلے وہاں تھی اگل دیا، اسی طرح تم کو بھی جب تم اسے آلودہ کرو تو وہ اگل دے۔ تو یہ تھی پرومس لینڈ، اور خدا نے کہا تھا کہ میں تیرے گرد جو ہے وہ باڑ بن کر رہوں گا، میں تیرا خدا ہوں گا، میری آنکھیں ہمیشہ تجھے دیکھتی رہیں گی، لیکن اگر تم نے میرے حکموں کو پورا نہ کیا تو یہ جو لینڈ کا پرومس ہے، یہ زمین کیا کرے گی کہ تجھے اگل دے گی، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو لوگ اس زمین پر رہتے تھے ان لوگوں نے اس زمین کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کیا۔ اور کیوں، میں کبھی سوچتا ہوں کہ کیوں اس زمین کی ریکوائرمنٹس اتنی زیادہ ہیں، کیوں خداوند کی نظر اس پر ہمیشہ لگی رہتی ہے، کیوں آج بھی قومیں اسی کو ہی حاصل کرنا چاہتی ہیں، اسرائیل کو، کیوں پوری دنیا کی نظر اس پر لگی ہوئی ہے کہ ہم اس کو حاصل کر لیں، کیونکہ یہ پرومس لینڈ ہے میرے عزیزوں۔ لیکن اس پرومس لینڈ کے بارے میں اگر میں ایک بات اور آپ سے شیئر کرنا چاہوں تو میں جب بائبل کو پورا سٹڈی کرتا ہوں تو مجھے جو باغ عدن جو خدا نے لگایا شروع کے اندر، باغ عدن وہ اسی زمین کے اوپر خدا نے لگایا تھا، اسی لینڈ کے یروشلم کے اندر خدا نے باغ عدن کو لگایا تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں سے ہی ایک دریا نکلتا تھا اور وہاں سے وہ 4 ندیوں میں جا کر پھیل جاتا تھا۔ اور اب جب خدا دوبارہ سے اس کو بحال کرے گا تو وہی منظر ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کے جو ہیکل ہے، خداوند کا جو گھر ہے، اس کے اندر سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے گا اور وہ بڑا دریا بن جائے گا، اور وہ آگے صحرا سے میں بھی ندیاں پیدا کر دے گا۔ تو جب میں بائبل کو چیک کرتا ہوں، اس کی سٹڈی کرتا ہوں، تو مجھے باغ عدن جہاں پر آدم اور حوا رہتے تھے وہ یہی لینڈ لگتی ہے۔ بہت مجھے اس بات کا یقین ہے، اور خداوند ایک دن اس یقین کو پورا کر کے دکھائے گا ہمارے سامنے۔ تو کیا تھا کہ اس زمین کے بارے میں یہ قانون تھا کہ جو کوئی یہاں پر خدا کا حکم نہ مانے گا اس کو باہر نکال دیا جائے گا یہاں سے۔ تو یہ جو 7 قومیں نکالی گئیں ان کی وجہ یہی تھی کہ وہ بت پرستی کرتے تھے، وہ خدا کے قوانین پر نہیں چلتے تھے، تو خدا نے انہیں باہر نکالا، اور کس کو دیا؟ ابراہم کی نسل کو، اسرائیل کو وہ لینڈ دی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو جب آدم اور حوا نے بھی خدا کے قوانین کو اس زمین پر پورا نہیں کیا تو خدا نے کیا کیا تھا؟ انہیں باغ سے باہر کر دیا۔ اور جب آپ اس دریا کو دیکھتے ہیں نا، جارڈن جو ہے، جارڈن، تو اس کے دریائے یردن کا مطلب بھی یہ ہے خدا کے باغ سے بہنے والا پانی، جارڈن، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے بعد ہی آتا ہے دریائے یردن۔ تو میرے عزیزوں، کافی حد تک ہمیں اس زمین کے بارے میں جو ہے وہ نشانات ملتے ہیں کہ یہ باغ عدن کی سرزمین ہے، اور جو لوگ خدا کے احکام کو پورا نہیں کریں گے زمین انہیں اگل دے گی۔ اور اب کیا ہے؟ اسرائیلی بھی اگل دیے گئے، اور کتنی دیر کے لیے
اگل دیے گئے، زمین نے وامٹ کر دیا، ان کو باہر نکال دیا۔ وامٹ ہوتا ہے، اگل دینا ہوتا ہے کہ آپ منہ میں سے کوئی چیز باہر نکال دیتے ہیں۔ تو اس زمین نے کیا کیا؟ ان لوگوں کو باہر نکال دیا اور 70 برس تک وہ غلامی میں رہے۔ اور اب جو ہے وہ دانیل کو اندازہ ہو گیا ہے، کہتا ہے 70 سال اب پورے ہو گئے ہیں اور اب ہماری خلاصی کا وقت آ چکا ہے، اب ہماری رہائی کا وقت آ چکا ہے۔ اور دانیل اب خداوند کے حضور منت کرتا ہے کہ خداوند مانا کہ ہم نے گناہ کیا، ہم سے غلطی ہوئی، لیکن اب تو ہم کو کیا کر، اب ہم کو معاف کر دے۔ میں آپ کے سامنے 10ویں آیت کو پڑھتا ہوں، 9ویں باب کی، دانیل 9ویں باب کی 10ویں آیت۔ ہم خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوا نہیں ہوئے کہ اس کی شریعت پر جو اس نے اپنے خدمت گزار نبیوں کی معرفت ہمارے لیے مقرر کی عمل کریں۔ ہاں، تمام بنی اسرائیل نے تیری شریعت کو توڑا اور برگشتگی اختیار کی تاکہ تیری آواز کے شنوا نہ ہوں، اس لیے وہ لعنت اور قسم جو خدا کے خادم موسیٰ کی تورات میں مرقوم ہے ہم پر پوری ہوئی، کیونکہ ہم اس کے گناہ گار ہوئے۔ دانیل اپنی غلطی کو، اپنی خطاؤں کو مانتا ہے اور کہتا ہے کہ خداوند جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کے ذریعے سے جو لعنت مقرر کی تھی وہ ہم پر آ گئی ہے، کیونکہ ہم نے تیری بات کو نہیں سنا۔ ہم اسی چیز کے حقدار تھے، جو ہم پر ہوا وہ ٹھیک ہوا۔ لیکن پھر کیا کہتا ہے 12ویں آیت، اور اس نے جو کچھ ہمارے اور ہمارے قاضیوں کے خلاف جو ہماری عدالت کرتے تھے فرمایا تھا، ہم پر بلائے عظیم لا کر ثابت کر دکھایا، کیونکہ جو کچھ یروشلم سے کیا گیا وہ تمام جہان میں اور کہیں نہیں ہوا۔ جیسا موسیٰ کی تورات میں مرقوم ہے، یہ تمام مصیبت ہم پر آئی، تو بھی ہم نے خداوند اپنے خدا سے التجا نہ کی اور ہم اپنی بدکاری سے باز نہ آئے تاکہ تیری سچائی کو پہچانے۔ اس لیے خداوند نے بلا کو نگاہ میں رکھا اور اس کو ہم پر نازل کیا، کیونکہ خداوند ہمارا خدا اپنے سب کاموں میں جو وہ کرتا ہے صادق ہے، لیکن ہم اس کی آواز کے شنوا نہ ہوئے۔ کہتا ہے خدا تو سچا ہے، خدا تو ہمیں بچانا چاہتا تھا، خدا ہماری حفاظت کرنا چاہتا تھا، لیکن غلطی ہم سے ہوئی، کیونکہ خدا کے بندہ نے شروع میں موسیٰ نے بتا دیا تھا، اس نے کہا میں لعنت اور برکت کو تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے، لیکن خداوند کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم برکت کو چنو، لعنت کو نہ چنو۔ خداوند چاہتا ہے ہم برکت کو چنیں، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھر گناہ کیا، بت پرستی کی، خدا کے خلاف کام کیے، اور زمین نے ان کو باہر نکالا۔ اور دانیل اس بات کے بارے میں اقرار کرتا ہے کہ خداوند ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم نے صحیح معنوں میں اپنی سزا کو بھگتا ہے، ہمیں تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ آج میرے عزیزو، ہم صحیح طور پر خداوند کی عبادت نہیں کرتے، 4 دن عبادت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم نے خداوند پر بڑا احسان کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی ہم خداوند کو برا بھلا بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں، خداوند سے ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہم۔ لیکن میرے عزیزو، ہم کون ہیں جو خداوند پر آواز اٹھائیں؟ ہم گنہگار ہیں۔ یہاں پر اسرائیل قوم جنہیں خدا نے چنا تھا وہ جو ہے ناکام ہو رہے ہیں، تو ہم تو بار بار ناکام ہو جاتے ہیں۔ 15ویں آیت میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے، اور اب خداوند ہمارے خدا جو زور آور بازو سے اپنے لوگوں کو ملک مصر سے نکال لایا اور اپنے لیے نام پیدا کیا، جیسا آج کے دن ہے، ہم نے گناہ کیا، ہم نے شرارت کی۔ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنی تمام صداقت کے مطابق اپنے قہر و غضب کو اپنے شہر یروشلم یعنی اپنے کوہ مقدس سے موقوف کر، کیونکہ ہمارے گناہوں اور ہمارے باپ دادا کی بدکاری کے سبب سے یروشلم
اور تیرے لوگ اپنے سب آس پاس والوں کے نزدیک جائے ملامت ہوئے۔ پس اب اے ہمارے خدا اپنے خادم کی دعا اور التماس سن اور اپنے چہرے کو اپنی ہی خاطر، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، کہتا ہے اور اپنے چہرے کو اپنی ہی خاطر اپنے مقدس پر جو ویران ہے جلوہ گر فرما۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم دعائیں جب ہم آخری دعا دیتے ہیں، اس کو ہارون کی بلیسنگ کہا جاتا ہے، تو وہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری خاطر نہیں، اپنے ہی نام کی خاطر، اپنی ہی خاطر اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ ٹھیک ہے، کہتا ہے اپنے چہرے کو اپنی ہی خاطر اپنے مقدس پر جو ویران ہے جلوہ گر فرما۔ اے میرے خدا کان لگا، سن اور آنکھیں کھول کر ہمارے ویرانوں کو اور اس شہر کو جو تیرے نام سے کہلاتا ہے۔ دیکھ کہ ہم تیرے حضور اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ دیکھ کہ ہم تیرے حضور اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری بے نہایت رحمت پر تکیہ کر کے مناجات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اب خداوند تو ہم پر غور نہ کر، بلکہ تو اپنی ذات پر ہی غور کر کہ تو رحم کرنے والا خدا ہے۔ اور دانیل کہتا ہے خداوند تو اب ہم پر رحم کر دے، بہت ہو گیا۔ ہم نے اب اسے یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ 70 سال جو ہے نا وہ پورے ہو چکے ہیں، اور جو یرمیہ نے جو کہا تھا کہ 70 برس یہ لوگ سزا بھگتیں گے، اور اب اس نے یہ دیکھا ہے کہ 70 سال جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں، اور کہتا ہے کہ خداوند اب تم معاف کر دے۔ میرے عزیزو، اگر چاہے وقت پورا ہو بھی گیا ہے نا ہماری سزا کا، پھر بھی ہمیں اپنے خداوند سے معافی مانگنا ضروری ہے، اور دانیل یہاں پر یہی کلیہ استعمال کرتا ہے، کہتا ہے خداوند اب تو ہم پر معاف کر دے۔ 19ویں آیت، اے خداوند سن، اے خداوند معاف فرما، اے خداوند سن لے اور کچھ کر، اے میرے خدا اپنے نام کی خاطر دیر نہ کر، کیونکہ تیرا شہر اور تیرے لوگ تیرے ہی نام سے کہلاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، جو لوگ مسیح کے نام سے کہلاتے ہیں نا، جن کے نام کے آگے مسیح لکھا ہوا ہے، میں لٹرلی نام کے آگے نہیں، جو پہچانے جاتے ہیں۔ جب آپ اپنی شناختی کارڈ کے اندر لکھتے ہیں کہ جی میرا مذہب مسیحی ہے، یہ آپ کا نام ہے۔ جن کے نام مسیح کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بلیس ہیں۔ میں لوگوں کی ہی صرف بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں وہ کنٹریز بھی جن کے نام یسوع کے نام سے ملے ہوئے ہیں نا، جڑے ہوئے ہیں، وہ بلیس کنٹریز ہیں۔ آپ خود تلاش کر کے دیکھ لیجئے اس بات کو، پوری دنیا کے قوموں کو نوٹ کریں، دیکھیں کہ وہ کس کے نام سے کہلاتی ہیں اور ان کی بلیسنگ کو دیکھیے، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو لوگ خدا کے نام سے، یہوہ پاک خدا کے نام سے کہلاتے ہیں، وہ بلیس ہیں۔ اور اب یہ تو دانیل کو پتہ چلا کہ 70 سال جو ہیں وہ ہم غلام رہیں گے۔ اب ایک اگلی بات جو دانیل کو بہت اچھے سے معلوم ہوئی، وہ اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ 20ویں آیت پڑھیے ذرا۔ یہاں تک جو ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ یہاں تک دانیل نے صرف ابھی تک یہ چیزیں بتائی ہیں کہ 70 سال جو وہ بابل کی پہلے غلامی میں رہے اور پھر تھوڑی دیر تک فارس کی غلامی میں رہے ہیں، اس کی وجہ کیا تھی، اور وہ وجہ اس نے یرمیہ نبی کے صحیفے سے پتہ کر لی کہ یہ سزا ہے ہماری، اور خاص طور پر یہ سزا ان وقتوں کے لیے ہے جب خدا نے کہا تھا کہ تم شمیتا ییر کی پابندی کرنا، اور ہم نے نہیں کی، اور زمین اب جو ہے وہ آرام پا رہی ہے۔ اور ویسے بھی ہم یہاں سے اس لیے نکالے گئے ہیں کیونکہ ہم نے خدا کے قوانین پر ویسے عمل نہیں کیا جیسا ہم نے عہد کیا تھا موسیٰ کے ذریعے سے۔ تو اب اگلا واقعہ آ جاتا ہے، اور اب جو پچھلی بات کی جو سمجھ نہیں تھی نا آئی دانیل کو، اس چھوٹے
سینگ کے بارے میں، لٹل ہارن کے بارے میں جو سمجھ نہیں آئی، کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، اور اب جبرائیل فرشتہ اس کے پاس آ کر بتاتا ہے کہ وہ چھوٹے ہارن کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، اور میرے عزیزو میں 20ویں آیت آپ کے لیے پڑھتا ہوں. اور جب میں یہ کہتا اور دعا کرتا اور اپنے اور اپنی قوم اسرائیل کے گناہوں کا اقرار کرتا تھا اور خداوند اپنے خدا کے حضور اپنے خدا کے کوہ مقدس کے لیے مناجات کر رہا تھا، ہاں میں دعا میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہی شخص جبرائیل جسے میں نے شروع میں رویا میں دیکھا تھا حکم کے مطابق تیز پروازی کرتا ہوا آیا، اور شام کی قربانی گزارنے کے وقت کے قریب اس نے آ کر مجھے چھوا، اور اس نے مجھے سمجھایا اور مجھ سے باتیں کی اور کہا، اے دانیل، میں اب اس لیے آیا ہوں کہ تجھے دانش اور فہم بخشوں. تیری مناجات کے شروع ہی میں حکم صادر ہوا اور میں آیا ہوں کہ تجھے بتاؤں، کیونکہ تو بہت عزیز ہے، پس تو غور کر اور رویا کو سمجھ لے. اور اب فرشتہ جو ہے دانیل کو اس کے علاوہ کچھ اور باتیں بھی آ کر بتائے گا، اور وہ باتیں کیا تھیں؟ یعنی کہ اس لٹل ہارن کے بارے میں، چھوٹے سینگ کے بارے میں، اور وہ ہم پڑھتے ہیں 24ویں آیت میں. یہ خاص ہے، اس کو آپ غور سے سنیے گا. خداوند کہتا ہے تیرے لوگوں، اور خدا کا کلام، یعنی یہاں پر جبرائیل خدا کا کلام لے کر آتا ہے، کہتا ہے تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے، بد کرداری کا کفارہ دیا جائے، ابدی راست بازی قائم ہو، رویا اور نبوت پر مہر ہو، اور پاک ترین مقام ممسوح کیا جائے. پس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوح فرما روا تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے. تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی، مگر مصیبت کے ایام میں، اور 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسوح قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا. اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے، اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا، اور آخر تک لڑائی رہے گی. بربادی مقرر ہو چکی ہے، اور وہ 1 ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا، اور نصف ہفتے میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا، اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی، یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی، اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر واقع ہوگی. یہ باتیں فرشتہ جبرائیل فرشتہ دانیل کو بتاتا ہے. دانیل کو بتاتا ہے کہ اگلا جو پورا زمانہ ہے نا، اس کی پوری ڈیٹیل اس نے بتا دی، کہ وہ جو تو چھوٹے ہارن کو، اینٹی کرائسٹ کو، مخالف مسیح کو جو سمجھ نہیں نہ پایا، وہ یہ ہے سارا کچھ، اب سمجھ لیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اب آپ نے بھی جب یہ سنا ہے تو اس بات کو سمجھ نہیں سکتے ہوں گے کہ یہ ساری باتیں کیا ہیں یہ ساری باتیں. تو میرے عزیزو، اس بات کو جاننا یہی دانائی ہے، یہی حکمت ہے. اسی لیے ہم دانیل کی کتاب کو سٹڈی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لفظ بھی ہمیں اتنے مشکل لگتے ہیں کہ یار اب ان کا ترجمہ کہاں سے لائیں اور ان کا مطلب کیسے سمجھیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. بائبل کو آپ سمجھے کہ رٹا ہوا ہوتا ہے لوگوں نے، اور پھر وہ اس کی تشریح کرتے ہیں. تو اب ہم کوشش کریں گے کہ اس کو تھوڑی دیر کے اندر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم پھر سے اس حوالے کو ورس بائی ورس دیکھیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا. 24 آیت پر غور کریں. یہ جو پہلے 70 سال گزر چکے ہیں نا، وہ اس کو بھول جائیں. اب یہ اگلی اینٹی کرائسٹ کی بات بتاتا ہے کہ آخر میں کیا ہوگا، اور اب سے لے کر
اب جب میں نے تیرے ساتھ بات کی ہے، اب سے لے کر اگلے کتنے سال تک دنیا رہے گی، ان سب باتوں میں جبرائیل اسے یہ بتا رہا ہے۔ کیسے؟ کہتا ہے تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے ہیں۔ 70 ہفتے مقرر کیے گئے ہیں۔ اوکے، سب سے پہلے ہم 70 ہفتوں کے حساب کو جان لیں کہ یہ 70 ہفتے کیا مطلب ہے۔ اس کو شاووہ ہفتے کو بولتے ہیں۔ شاووہ، شاووہ جب بولا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایک ہفتہ یا 7 سال، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے ہیں۔ اور جب ہم 70 ہفتوں کی بات کرتے ہیں تو 70 ٹائمز 7 ہوتا ہے 49 ایئر، 490 سال بنتے ہیں۔ تو وہ 490 سال کا وقت ہی تمہیں دیا گیا ہے، یعنی 490 سال کے بعد دنیا کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی اور خداوند کی بادشاہی آ جائے گی، دنیا کی حکومت ختم ہو جائے گی اور خدا کی بادشاہت آ جائے گی 490 سال کے بعد۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حکم ہے وہ یہ ٹائم کہاں سے شروع ہوتا ہے، آگے پڑھتے ہیں۔ 24ویں آیت، تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے، بد کرداری کا کفارہ دیا جائے، ابدی راست بازی قائم ہو، رویا اور نبوت پر مہر ہو اور پاک ترین مقام ممسوح کیا جائے۔ کون ہے پاک ترین مقام؟ یروشلم۔ اس کو کلین کیا جائے، اس کو پاک کیا جائے، خطا کاری کا خاتمہ کر دیا جائے، وہی پاک ترین باغ عدن کو پھر سے ریوائیو کر دیا جائے۔ کہتا ہے اس ٹائم کے لیے تمہارے پاس 70 ویکس، دوسرے لفظوں میں سمپل، یہودی اس بات کو 70 ویکس کو واضح طور پر سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے 490 ایئرز، تو یعنی کہ 1000 سالہ بادشاہی تک 70 ہفتے یا 490 سال مقرر ہو چکے ہیں۔ 25ویں آیت، پس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوح فرما روا تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے۔ 7 ہفتے اور 62 ہفتے کتنے ہوتے ہیں؟ 62 پلس 7 69، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ پس تم معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوح فرما روا تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے۔ اور ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دور کہاں سے شروع ہوا۔ ہم دیکھیں گے نہمیہ 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 8ویں آیت تک اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ ارتخششتہ بادشاہ کے 20ویں برس نیسان کے مہینے میں جب میں اس کے آگے تھی تو میں نے اٹھا کر بادشاہ کو دی۔ نہمیہ کہتا ہے جب میں نے بادشاہ کو دی، کہتا ہے میں اٹھا کر بادشاہ کو دی، اور اس سے پہلے میں کبھی اس کے حضور اداس نہیں ہوا تھا، کیونکہ کبھی بھی آپ بادشاہ کے حضور اداسی کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے، اداس چہرے کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے۔ لیکن اب کیا ہے؟ آج اس کا چہرہ اداس ہے۔ سو بادشاہ نے مجھ سے کہا، تیرا چہرہ کیوں اداس ہے، باوجود کہ تو بیمار نہیں ہے؟ پس یہ دل کے غم کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ کہتا مجھے بتا کہ تو کیوں اداس ہے۔ تب میں بہت ڈر گیا۔ ڈر کیوں گیا؟ کہتا ہے کہ بادشاہ کے حضور تو اداس کوئی جا نہیں سکتا، اور آج مجھ سے یہ کام کیا ہو گیا۔ کیا غم تھا اس کے دل میں، نہمیہ کے دل میں۔ اور میں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے، میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو، جبکہ وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی قبریں ہیں اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔
बादशाह ने मुझसे फरमाया, किस बात के लिए तेरी दरख्वास्त है? तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की। फिर मैंने बादशाह से कहा, अगर बादशाह की मर्ज़ी हो और अगर तेरे खादम पर तेरे करम की नज़र है तो तू मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर को भेज दे ताकि मैं उसे तामीर करूं। तब बादशाह ने, मलका भी उसके पास बैठी थी, मुझसे कहा, तेरा सफ़र कितनी मुद्दत का होगा और तू कब लौटेगा? गर्ज बादशाह की मर्ज़ी हुई कि मुझे भेजे और मैंने वक्त मुकर्रर करके उसे बताया। और मैंने बादशाह से ये भी कहा कि अगर बादशाह की मर्ज़ी हो तो दरिया पार के हाकिमों के लिए मुझे परवाने अनायत हों कि वो मुझे यहूदा तक पहुंचने के लिए गुज़र जाने दें, और आसफ़ के लिए जो शाही जंगल का निगहबान है एक शाही ख़त मिले कि वो हैकल के किले के फाटकों के लिए और शहर पनाह और उस घर के लिए जिसमें मैं रहूँगा कड़ियाँ बनाने को मुझे लकड़ी दे। और चूँकि मेरे खुदा की शफ़क़त का हाथ मुझ पर था, बादशाह ने मेरी अर्ज़ कबूल की। तो बादशाह ने एक रुक्का पत्थर के ऊपर जो है कुंदा करके नहमिया के हाथ में लिख दिया कि मैंने हुक्म दिया है कि तू जा और यरूशलेम को और हैकल को तमीर कर। वाह! तो यहाँ से इस डेट से मेरे अजीज़ों ये जो हुक्म था वो जारी हुआ। और हम तस्वीर में इसको देखेंगे तो ये देखें, यहाँ पर जो है वो 4 हवाला जात हमें मिलते हैं इसके, लेकिन जो फाइनल हवाला जिसमें ये चला गया नहमिया फाइनली, पहले बातें ज़ुबानी कलामी बातें होती थी, लेकिन जब हम अर्तशश्ता बादशाह की कहानी सुनते हैं तो वो जो चौथे नंबर वाली स्टेटमेंट है वो यहाँ से इस डेट को शुरू होता है, क्योंकि यहाँ से इस पर अमल दरामद जो है वो हो गया इस बात के ऊपर। ठीक है, तो अब हम फिर उस चैप्टर की तरफ वापस आते हैं कि ये डेट जो थी शुरू में देखें, द डिक्री टू रिस्टोर, जो डिक्री पेश की गई, जो संद लिख दी गई, वो थी 444 बीसी में। 400 इसके नीचे डेट लिखी हुई है, यहाँ पर आप देख लें 444, 444 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट। यीशु मसीह के पैदा होने से पहले 444 साल जो था, और उसके मार्च के 5वीं तारीख थी जब ये रुक्का जो है वो उसको दे दिया गया। किसको? नहमिया को। और क्या लिखा हुआ था? बस तू मालूम कर ले और समझ ले, 25वीं आयत, बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से, तो ये यहाँ से आज के दिन से जो नहमिया के साथ वादा किया गया, हुक्म सादर किया गया, यहाँ से लेकर यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से ममसूफ फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। 7 हफ्ते क्यों हैं? 7 हफ्तों का मतलब ये है 7 हफ्तों के अंदर यरूशलेम और पूरी हैकल तमीर हो गई। 7 हफ्ते कितने हुए? 7 हफ्ते 49 ईयर्स के अंदर ये कंप्लीट ये काम जो है वो हो गया, और यरूशलेम बहाल, हैकल बहाल, सब कुछ। और उसके बाद कितने हफ्ते गुजरेंगे? 62 हफ्ते। और उसके बाद देखिए 62 हफ्ते जो हैं, 62 टाइम्स 7 का मतलब है 434 ईयर्स। और उसके बाद जब ये वक्त पूरा होता है तो यीशु मसीह यहाँ पर आगे आ जाता है। और आगे हम क्या देखते हैं? 25वीं आयत में दोबारा पढ़ता हूँ। बस तुम मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से ममसूफ फरमारवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे, यानी 69 हफ्ते होंगे। तब फिर बाजार तामीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के अयाम में। तो मेरे अजीज़ों, तारीख
इस बात की पूरी पूरी गवाही देती है, पूरी पूरी, कि क्या होगा, वो मुसीबत के अयाम में ही दीवार बनाएंगे और ये सब कुछ तामीर किया जाएगा। और फिर क्या होगा, 26वीं आयत देखें, और 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा। जो 7 वीक था, यानी 49 ईयर्स थे, इसमें यरूशलेम और हैकल की तामीर हो गई मुसीबत के अयाम में। फिर 62 हफ्ते जो थे, यहाँ से लेके मसीह तक, ममसू फरमारवा तक, ममसू फरमारवा किसके बारे में बात हो रही है, यसु मसीह तक, कहता है 62 हफ्ते होंगे, यानी 62 ज़रबे 7 किया जाए तो 434 साल होंगे यसु मसीह तक। और यसु मसीह के बाद क्या है, और वो कत्ल किया जाएगा, यानी कि यसु मसीह को सलीब दिया गया और उसका कुछ ना रहेगा, और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदिस को मसमार करेंगे, और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा, और आखिर तक लड़ाई रहेगी और बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है। आप ये देखें कि यहाँ पर आपको सलीब का निशान नज़र आता है, यहाँ पर मसीह को, ममसू फरमारवा को कत्ल कर दिया गया है, और क्या है, मकदिस को मसमार कर दिया गया है, हैकल को भी गिरा दिया गया। बिल्कुल रोमी आए और वो ईंटें तक उठा कर ले गए, ठीक है, वहाँ पर कुछ भी ना रहा, और कहता है कि बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है। तो ये मेरे अजीज़ों, यहाँ से मसीह से लेकर ये जो आज तक का दौर चल रहा है ना, ये इसको कहते हैं चर्च एज। ये इस्राएल की एज नहीं है, इसको याद रखें। इस्राएल का दौर अभी थोड़ी देर के लिए ना वो सोया हुआ है, और ये दौर जो है वो चर्च एज कहलाता है, ठीक है। और जबकि दानिएल इस एज को, इस टाइम को काउंट नहीं करता, वो जो कुछ देखता है वो अपने लोगों के बारे में, और शुरू में यही उसने पढ़ा, तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते कायम हो चुके हैं। इसलिए ये जो 2000 साल का पीरियड गुजरा है ना, ये खुदावंद के दानिएल के इस कैलेंडर के मुताबिक नहीं है, यानी ये इसमें काउंट नहीं होते 2000 साल, ठीक है। यसु मसीह से लेकर जो अभी तक का दौर चला आ रहा है, जिसको गैर कौमों का दौर कहा जाता है, गैर कौमों का दौर, ठीक है, इसको कहा जाता है चर्च एज कहा जाता है। और ये इस्राएल की एज नहीं कहलाती। इस्राएल की एज उस वक़्त थी जब यसु मसीह ने अपनी जान सलीब के ऊपर दी, उस दिन तक इस्राएल का टाइम था, और उसके बाद ख़त्म, हैकल भी ख़त्म। तो इसलिए ये दौर खामोश दौर कहलाता है, और उसके बाद आखिरी वीक रह जाएगा। यहाँ पर देखें, पहले हमने 7 वीक के बारे में सीखा, जिसमें नेहमिया ने हैकल और यरूशलेम तामीर किया। फिर उसके बाद 62 वीक जो थे, वो हैकल जब तामीर हो चुकी, यसु मसीह के आने तक 62 वीक यानी 434 साल पूरे हुए। और फिर चर्च एज जो है वो खामोशी का टाइम है, वो गिना नहीं जाता। और फिर उसके बाद पीछे क्या रह गया, 62 और 7 हो गए 69, और एक वीक कौन सा है उसको हम कैसे जानें? वो एक वीक है ट्रिबुलेशन का। एक वीक में कितने साल होंगे? 7 साल। और अब मेरे अजीज़ों, अब वो जो दौर है वो जल्द शुरू होने वाला है। अब जब हम कहते हैं ना एंटी क्राइस्ट का दौर आने वाला है, मुखालफे मसीह आने वाला है। और आप ये याद रखें कि ये जो कोरोना है, ये एंटी क्राइस्ट को लेकर आएगा, और ये 7 साल का दौर होगा। और 7 साल का मतलब है 1 वीक, जो एक वीक पीछे रह जाएगा उसके बारे में बात हो रही है। और आधे वीक में वो क्या करेगा, ये हम पढ़ते हैं 27वीं आयत में। और वो एक हफ्ते के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा, और निसफ हफ्ते में ज़बीहा और हदिया माकूफ करेगा, और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुँच जाएगी, और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। तो मेरे अजीज़ों, अब जो
اس دور کی میں اب بات کر رہا ہوں۔ اب جیسے ہی مخالف مسیح اسرائیل کے ساتھ 7 سال کا عہد باندھے گا اور اسرائیل کو لگے گا سب کچھ اچھا ہو گیا ہے، اسرائیل دوبارہ سے اپنی ہیکل کو تعمیر کر پائے گا اس پیس کے ٹائم میں، اور 3.5 سال کا جو دور ہوگا لوگ سمجھیں گے پیس اینڈ پروسپیرٹی۔ ہر بندہ یہی سمجھے گا کہ پیس اینڈ پروسپیرٹی، واؤ، ون ورلڈ گورنمنٹ بنے گی، اسرائیل بھی خوش، مسلم ممالک بھی خوش، اور باقی بھی ساری قومیں خوش، اور ہر بندہ یہی کہے گا پیس اینڈ پروسپیرٹی پہلے 3.5 سال تک۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیے کسی دن ایک جھڑپ پھر سے اسرائیل کی ہوگی، اور کوئی مخالف مسیح اٹھے گا اور وہ اسرائیل کی اور عرب کنٹریز کی صلح کروا دے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری کنٹریز کو شامل کرے گا، اور اس میں جو ہے وہ صلح ہو جائے گی، اور لوگ کہنا شروع کر دیں گے پیس اینڈ پروسپیرٹی۔ کتنی دیر تک؟ 3.5 سال تک وہ کہیں گے پیس اینڈ پروسپیرٹی۔ اور اس کے بعد کیا کرے گا؟ وہ نصف ہفتے میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا۔ ہیکل بھی یاد رکھے بن چکی ہے یہاں تک، اور وہ نصف ہفتے میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا، اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھ دے گا۔ وہ کہے گا، قبضہ کر لے گا اور کہے گا اب میرا بت بناؤ، میں ہی خدا ہوں، میرا بت بناؤ، مجھے سجدہ کرو، اور اب سے میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ اور وہ بت پرستی کو رائج کروا دے گا اگلے 3.5 سال کے دوران میں، اور وہ اینٹی کرائسٹ کے ظلم کی انتہا ہوگی 3.5 سال تک۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یسوع مسیح جو ہے وہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ مصیبت کا دور، جو مصیبتوں کا دور ہے، اور وہ مصیبتیں جس کو مکاشفہ میں ہم کیا بولتے ہیں، قہر کے پیالے جن کو ہم بولتے ہیں، قہر کے پیالے اس پر گرائی جائیں گی۔ وہ جو بلا مقرر کی گئی ہے اس پر آئے گی، اور اجاڑنے والے کو فنا کرے گی، اور وہ سب لوگوں کو بھی فنا کرے گی جو اس کی چھاپ لیں گے اپنے ہاتھوں پر، جو اس کو فالو کریں گے، اس مخالف مسیح کو، اس جھوٹے مسیح کو جو فالو کریں گے، وہ سب سزا پائیں گے۔ اور اس مخالف مسیح کو برباد کرنے کے لیے یسوع مسیح آسمان سے آئے گا اپنے مقدسوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اور وہ کیا کرے گا؟ نیچے پھر ان کی فوجوں سے، مخالف مسیح کی فوجوں سے وہ مقابلہ کرے گا، اور ان کو آگ سے جلا دے گا، اور جو لوگ بچ جائیں گے ان پر خداوند کا رحم ہو جائے گا۔ اور پھر خداوند کیا کرے گا؟ پھر وہی بات آ جائے گی کہ خطا کاری کا اور گناہ کا خاتمہ کیا جائے گا، بد کرداری کا کفارہ دیا جائے گا، ابدی راست بازی قائم ہوگی، رویا اور نبوت پر مہر ہوگی، اور پاک ترین مقام یعنی یروشلم ممسوح کیا جائے گا، بلیس کیا جائے گا، بحال کیا جائے گا۔ یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کا آغاز ہو جائے گا۔ تو یہ پیسج بڑا مشکل ہے، لیکن اگر آپ اس کو سمجھ جائیں، اس ویڈیو کو اگر آپ بار بار دیکھیں گے جب تک کہ آپ کو سمجھ نہ آئے، تب تک اس کو بار بار دیکھیں، کیونکہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور جب اس کو آپ سمجھ جائیں گے نا، تو آپ یہ دیکھیے پھر آپ کا ایمان اور زیادہ بڑھ جائے گا، اور آپ خداوند کے بھیدوں کو جاننا شروع ہو جائیں گے۔ اور میں آپ بڑے وثوق سے یہ بات کو کہتا ہوں کہ جلد آپ اینٹی کرائسٹ کو آتے ہوا دیکھیں گے، اور یہ اب آخری وقت میں ہم جی رہے ہیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے، اور خداوند آپ کو اپنی پناہ میں اور حفاظت میں رکھے، یسوع کے نام میں، آمین۔